اسلام بھی ہو۔ ہاللیلویا۔ خداوند کی بڑی شکرگزاری کرتے کہ آج خداوند نے ہم سب کو پھر سے موقع فراہم کیا کہ ہم مسیح یسوع کی آواز کو جو ہے وہ سنیں اور خدا کی برکت کو ریسیو کریں۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور آج ہمارا ٹاپک مضمون عنوان یہ ہے کہ اس دنیا میں سے نکل آؤ۔ کیا سیکھیں گے جی؟ اس دنیا میں سے نکل آؤ۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند خدا اپنے لوگوں کو یوں فرماتے ہیں کہ اے میرے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے پیارے لوگوں، اے میری لاڈلی قوم، اس دنیا میں سے کیا کرو جی؟ نکل آؤ۔ اس قدر میں سوچ رہا تھا جب بنی اسرائیل کو خدا نے لاڈلی قوم کہا ہے، اور مسیحی لوگ بھی جو ہے وہ میں سوچ رہا تھا کہ جو بچے لاڈلے ہوتے ہیں ان کی حرکات کیا ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کام میں جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو کیا ملتا ہے جی؟ لاڈ پیار ان کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو آئے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج مثال نکالیے یوحنا کے انجیل اس کا 11واں باب۔ نکالیے 11واں باب، اس کی آپ 40 آیت سے لے کر 44 آیت تک پڑھ دیجیے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سنی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے، سن جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب بولے آمین آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ۔ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ۔ آئیے اس آیت کو ہم پڑھیں گے مل کر، میں ساتھ دیجیے۔ وہ یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا، وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ اسے کیسے جانے دو جی؟ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ جیسے یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا ہے، آج خدا مجھے اور آپ کو خدا نے زندہ کیا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر کیسی جو ہے وہ خدا کی جو ہے وہ کس طرح مسیح میں جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں، اور آج ہم جو ہے وہ اس کلام میں سے سیکھیں گے۔ مصر کے اندر جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے میرے عزیزوں، وہ مصر میں سے نکل تو آئے، لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ مصر والی تھی۔ کیسی سوچ تھی جی؟ آج میرے عزیزوں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور آج ہمارا ٹاپک مضمون عنوان یہ ہے کہ اس دنیا میں سے جو ہے وہ کیا کرو جی؟ نکل آؤ۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اس آیت مبارکہ کو، اس سٹوری کو ہم بچپن سے جو ہے وہ سیکھتے آ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو ہے وہ کیا کیا؟ یسوع مسیح نے لازر کو کیا کیا جی؟ زندہ کیا۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میری جان ہاتھ میں مل گئی، تو مجھے اپنے کلام کے مطابق کیا کر جی؟ زندہ کر۔ کیا کر جی؟ زندہ کر۔ خدا نے حزقیل سے کہا، اے حزقیل، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اور وہ ہڈیاں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی ہڈیاں تھیں۔ وہ ہڈیاں کون سی ہڈیاں تھیں؟
अपने आप को दुनिया के कामों के अंदर जो है वो मगन कर लिया, जो खुदा ने उनके लिए अजीबोगरीब जो है वो काम किए, खुदा ने उनके लिए आसमान से जो है वो मन बरसाया, खुदावन ने उनके लिए अजीबोगरीब काम किए, उनके लिए बहरे कुलसम के 2 टुकड़े कर दिए, उनके लिए अजीब काम किए, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आप को दुनिया के कामों के अंदर क्या किया जी? मगन कर लिया। और यहाँ पर लिखा है, और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकल आ। किसने पुकारा जी? यीशु ने। किसने पुकारा? यीशु ने। आज यीशु मसीह जो है वो पुकार रहे हैं, और इब्रानियों के हाथ के अंदर लिखा है कि अगर तुम उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने दिलों को सहत ना करो। तो कैसे लोगों ने सहत किया हुआ है आप ये देख सकते हैं, किस तरह वो बेचारे जो है वो गुलामी के अंदर, मिशनों के जो है वो आड़ के अंदर, मिशनों की जो है वो गुलामी के अंदर जकड़े हुए हैं। मरना पसंद करेंगे लेकिन तौबा करना पसंद नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि जिथे साडे बाप दादा मरे सन असा भी उथे ही मरना है, असी तौबा नहीं करनी। और आज हम खुदा के कलामे खुदा के अंदर जो है वो सीख रहे हैं कि इस दुनिया में से क्या करो जी? निकल आओ। लोग इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, इस दुनिया से उन्होंने दिल लगाया हुआ है। और जनाब मसीह यीशु ने क्या कहा? जहां पर तेरा माल है वहां पर क्या होगा? तेरा दिल भी लगा। और कलामे खुदा के अंदर क्या लिखा है कि जो जिस्मानी है वो किसके ख्याल में रहते हैं? जिस्मानी बात। और जो रूहानी है वो रूहानी किस ख्याल में रहते हैं? तो आज हमने चेक करना है हम कौन से ख्याल के अंदर हैं, दुनिया के कामों के अंदर या खुदा की बातों के अंदर, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और यहाँ पर लिखा है, उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि ए लाजर निकल आ। जहां पर लाजर का नाम है वहां पर आप अपना नाम भी लगा सकते हैं। और आज खुदावंद खुदा जो है बेटों को, बेटियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को क्या कह रहे हैं कि यूट्यूब की दुनिया से जो है वो बाहर आ जाइए, और जो है वो इसके बाद फेसबुक की दुनिया से बाहर आ जाइए, टिकटॉक की दुनिया से जो है वो बाहर आ जाइए। मैं देख रहा था किसी जगह का जो है वाक़या है, और एक लड़की जो है वो पहाड़ों के ऊपर जो है ना खड़ी होकर किसी ऊंची जगह पर, तो गाना जो है वो पीछे क्या लगाया है कि मेरा दुपट्टा उड़ गया। 2-3 मिनट के बाद उसका पाँव जो है वो गिरा तो खाई के नीचे। किथे गया दुपट्टा, किथे गया फैशन है? आपका फैशन आपको मौत के मुंह के अंदर ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ हो क्या गया है। और नीचे जो है वो लिखा हुआ था कि वाकई दुपट्टा भी उड़ गया तो जान भी गई। होश करने की जरूरत है, और इस दुनिया में से निकलने की हमें जो है वो जरूरत है। और यहाँ पर लिखा है, ए लाजर बाहर निकल आ। मेरे अजीजों, मेरा ईमान है अगर यीशु मसीह जो है वो लाजर का नाम ना लेते, किसका नाम ना लेते जी? लाजर का। अगर यीशु मसीह ये कहते कि मुर्दों जिंदा हो जाओ, क्या कहते जी? क्या कहते? तो जितने भी जो है वो मुर्दे थे वो सब के सब जो है वो जिंदा हो जाते, क्योंकि हमारे यीशु को वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से क्या है? आला है। जो सब नामों से क्या है? आला है। वो खाली है। और यहाँ पर लिखा है, यीशु ने जो है वो क्या कहा? यीशु ने पुकार कर कहा, ए लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से क्या हुआ था जी? क्या हुआ था? यीशु ने उनसे क्या कहा? उसे खोलकर क्या करो? मेरे अजीजों, आज यीशु मसीह लोगों को जो है वो यीशु ने उनको जिंदा भी कर दिया है। और कलामे खुदा के अंदर क्या लिखा है? तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज लोग आजाद भी हो चुके हैं, लेकिन जो है वो कहते हैं हमने जो है वो मिशनों का खाता नहीं छोड़ना। जिथे असी हैं असी उथे बढ़ना है, असी यीशु नूं कबूल नहीं करना। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, ए लाजर बाहर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया।
آج یسوع نے ان کو موت کے منہ سے نکال تو دیا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسیح یسوع کے پاس لانا نہیں چاہتے۔ یائر کی جو بیٹی ہے وہ گھر کے اندر ہی جو ہے وہ مر گئی۔ کیا ہو گئی جی؟ کیا ہو گئی؟ تو جب جناب مسیح یسوع کو پتہ چلا تو لوگوں نے یائر کو جو ہے وہ کیا کہا؟ تیری بیٹی کیا ہو گئی ہے؟ کیا ہو گئی ہے جی؟ تو استاد کو کیا نہ دے؟ استاد کو کیا نہ دے؟ تو میرے عزیزو، آج ایسے لوگ ہیں بیماری کے اندر مرنا پسند کرتے ہیں، لیکن یسوع کی جو ہے وہ میٹنگ کے اندر جانا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم چلے جائیں گے ہماری ناک جو ہے وہ کاٹ جائے گی۔ اور جو یائر جو بھائی تھا، اس کی بیٹی جو ہے وہ گھر کے اندر ہی مر گئی، اور اس نے مشن کی آڑ کے اندر، اس نے اپنے غرور کے اندر، گھمنڈ کے اندر اپنی بیٹی کو مار دیا ہے، یسوع کے پاس نہیں گیا۔ جب وہ بیٹی مر گئی تو اس نے کہا کہ مجھے اب یسوع کے پاس جانا پڑے گا، لیکن ہمارے بادشاہ کی ایسی قدرت ہے کہ وہ سوکھی ہڈیوں کو جو ہے وہ آواز دیتا ہے، ان کے اندر جان آ جاتی ہے۔ اور جب خداوند نے اس یسوع مسیح جو ہے وہ اس گھرانہ کے اندر گئے تو یسوع نے سب کو کیا کر دیا؟ لوگوں کو کیا کیا جی؟ کیونکہ یسوع نے کہا لوگوں کے بس کا کام نہیں خدا کے جلال کو، خود اس کے جلال کو جو ہے وہ دیکھنا۔ یسوع نے ان کو باہر نکال دیا۔ جب یسوع نے کہا یہ بیٹی جو ہے وہ سو رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ سو رہی ہے۔ آپ کو مسکرانا آتا ہے؟ ذرا اس کے دہاؤ، ہاں اس کے دہاؤ ذرا اونچی ہنسو، ذرا ہنسو، شاباش، خدا تانوں برکت دے گا۔ اس کے دہاؤ، ہنس کے دہاؤ ذرا۔ جیسے آپ مسکرا رہے ہیں ویسے مخالف جو لوگ ہیں وہ مسکرانا شروع ہو گئے اور کہنا شروع ہو گئے اب مزہ آئے گا۔ اس یسوع کو کیا پتا کہ یہ بیٹی جو ہے وہ مر چکی ہے، اور نہ یہ بیٹی زندہ ہوگی، اور نہ اس بادشاہ کو جو ہے ہم پکڑ لیں گے اور اس کو جو ہے ہم کیا کریں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ الزام لگا کر اس کو جو ہے وہ ہنسا دیں گے۔ لیکن ان بیکلوں کو کیا پتا کہ وہاں پر وہ کھڑا ہے جو زندگی کا مالک ہے، وہاں پر وہ کھڑا ہے جو زندگی کا منبع ہے، جس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور حسنت کی پائیں۔ اور یسوع مسیح نے جب اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ بیٹی جو ہے وہ زندہ ہو گئی، اور یائر نے کہا کہ انی میں اپنی مشن دی پوجا پاٹ کرتا رہا، فرق میں کچھ نہیں ملیا کہ انہاں میں یسوع کے پیچھے چل پڑا۔ میرے عزیزو، آج میں اکاؤنٹنگ کر رہا تھا اور آج کچھ سخت باتیں جو ہے وہ آپ کے لیے، میرے لیے اور جتنے بھی خدا کے لوگ میڈیا کے ذریعے سے دیکھیں گے یہ ان کے لیے ہے۔ 4000 جو ہے وہ مشنیں ہو چکی ہیں۔ کتنی ہو چکی ہیں؟ کتنی ہو چکی ہیں؟ تو جب خدا نے روز عظیم کے قریب جو ہے وہ آخری عدالت کو خدا نے عدالت کرنی ہے، تو خدا نے یہ نہیں کہنا کہ تیری کیا مشن ہے، اچھا تو ہے مشن جو ہے چل ان سے ہٹ ہو جا، اچھا تیری یہ مشن ہے تو سائڈ پر چلا جا، ایسا نہیں کہیں گے۔ خدا کہیں گے اس کی کتابوں کو کھولو، اس نے کتنے جو ہے وہ کس قدر اس نے میرے نام کو جلال دیا ہے، کس قدر اس نے میرے نام کی وڈیائی کی ہے، میرے لوگوں کی مدد کی ہے۔ اور تب جو ہے وہ مشنوں کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ کس کا حساب ہوگا؟ ہمارے اعمالوں کا۔ کس کا حساب ہوگا؟ ہمارے اعمالوں کا۔ اور میرے عزیزو، جو زندہ کلام خدا کے اندر جو خدا کا زندگی بخش جو خدا کا کلام ہے، اس کی سنیے، کیونکہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے اگر خدا کا فرشتہ، یعنی کہ اگر آسمان سے فرشتہ بھی آ کر آپ کو بائبل سے باہر تعلیم دیتا ہے، اس کی ہم نے جو ہے وہ نہیں سننی۔ ہمیں کس نے بچانا ہے؟ ہمیں کسی مبشر نے بچانا ہے، ہمیں کسی پاسٹر نے بچانا ہے، کسی فادر نے بچانا ہے، کسی بہو نے بچانا ہے، کسی پوپ نے بچانا ہے، کسی نے نہیں بچانا۔ بچانا ہے تو خدا کے بیٹے یسوع نے بچانا ہے۔ اگر آج آپ اس کی سنیں گے تو وہ مصیبت کے دن وہ جو ہے وہ آپ کی سنے گا، پھر سنیں گے، پھر وہ آپ کی کیا کرے گا جی؟ سنے گا۔ اور یہاں پر میرے عزیزو لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا۔ آج جن کی زندگیوں میں موزہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں
ہم نے میڈیا پر نہیں آنا، ہم نے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ گواہی نہیں دینی، میرے جو ہے وہ ریلیٹیو کو پتہ چلے گا، ماں باپ کو پتہ چلے گا، میرے جو ہے وہ جو مقامی چرچ کے جو ہے وہ خدمت گزار ہے ان کو پتہ چلے گا، پاسٹر کو پتہ چلے گا کہ میری کیا کریں گے، مجھ سے کیسا سلوک کریں گے، مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے کیا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں مجھ سے کیا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ ہم ایک سٹوری کو دیکھتے ہیں، جناب مسیح یسوع نے ایک اندھے کی آنکھوں کو کھولا، تو خوش نصیب ہے وہ بھائی جب اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو جناب مسیح یسوع کو جو ہے وہ دیکھا۔ موسیٰ کے زمانہ کے اندر یہوہ خدا نے کیا کہا، موسیٰ نے کیا کہا، مالک میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور مالک نے کیا کہا، جو مجھے دیکھے گا وہ مر جائے گا۔ لیکن کلام خدا کے اندر لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممبور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باغ کے اکلوتے کا جلال۔ جب وہ مالک، وہ بادشاہ یہوہ خداوند خدا یسوع ناصری جو ہے ہماری جو ہے وہ نجات کا وسیلہ جو ہے وہ بن کر آئے، جب دنیا کے اندر آئے تو یسوع نے ایک شخص کی آنکھوں کو کھولا، تو اس کے ماں باپ نے کیا کہا، اس کے ماں باپ سے پوچھا گیا تو کیا کہا، اس کے ماں باپ نے کہا یہ تو جوان ہے، اسی سے پوچھ لو۔ کیوں کہا گیا تھا؟ ان کو یہودیوں کا ڈر تھا، اور آج جن کی زندگیوں میں خدا معجزے کرتا ہے ان بیچاروں کو اپنی مشنوں کا، پاسٹروں کا، کلیسیا کا ڈر ہوتا ہے، مالی کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے۔ جس نے سانسیں دی ہے، جس نے موت کے منہ سے نکالا ہے، اس کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا کیا ہے جی، ڈر ہے۔ اس لیے آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ اے اس دنیا میں سے کیا کرو جی، نکل آؤ۔ اس کے بعد ایوب اس کا 22واں باب، اس کی 23ویں آیت کو جو ہے وہ نکال لیجئے، جلدی سے حوالوں کو ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 18واں باب، اس کی 4 آیت، ایوب 22واں باب 23ویں آیت۔ اگر تو قاتل مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرط یہ کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں سے کیا کرو جی، نکل آؤ۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو قاتل مطلق کی طرف کیا کرے، کیا کرے جی، آج لوگ پھرنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ گھر کے اندر شفا مل جائے، سامنے نہیں آنا۔ تو میرے عزیزو، جس کو مسیح یسوع نے جو ہے وہ شفا دی ہے، تو مسیح یسوع نے کیا کیا ہے،